إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. محترم برادران اسلام اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اور توصیفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد، اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو اس کا ایمانی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں۔ اگر زبان کی حیثیت سے اس کو طاقت ہے تو زبان سے دفاع کریں، ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے دفاع کریں، ورنہ دل سے ایسا برا جانیں پھر اس کا کوئی تعلق اس سے نہ ہو، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا مجھ سے اس لیے نفرت کر رہا ہے کہ میں نے شاید اس کے ساتھ یا اس کے نبی کے ساتھ یا اس کے اللہ کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اس موضوع کو بولنے کے لیے میں بہت دنوں سے تڑپ رہا تھا۔ آج مجھے موقع ملا ہے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں، جو اسلام کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہودیت اور عیسائیت تھی، وہ ناکام ہو گئی، ناتمام ہو کر کے رہ گئی، تو ان کا غصہ ٹوٹ پڑا، اور جو بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا رہا۔ آج ہمارا ان سب کے ساتھ مقابلہ ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافر اس کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے یا ناپسند کر کے اس کے خلاف سازش کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سر بلند کر کے رہے گا۔ یہ قرآنی وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کے مطابق آپ دنیا کے اندر دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ روزانہ تعداد تو صحیح معلوم نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں عیسائی، یہودی، ہندو دھرم والے اور سارے باطل دھرم والے اسلام کو سمجھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اعلان تو ہر علاقے کے اندر ہو رہا ہے نہ کہ برابر، لیکن کوئی بھی مسلمان کے تعلق سے آپ اور ہم نے یہ نہیں سنا کہ مسلمان کافر ہو گیا ہے۔ اگر ایسا سنا بھی ہے تو آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سے مصنوعی مسلمان جو ڈر کر کے اسلام کو قبول کر لیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مرتد ہو گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم جو سابق ہے، آئندہ کا علم رکھنے والا ہے، آئندہ کی حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہوئے فرما دیا کہ تم میں سے جو آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اسلام کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان ہے تو اس کا اپنا، اور جس دھرم کو اس نے اپنایا ہے اس کا نقصان ہے، مگر اسلام کا نقصان تصور کر لینا اور مسلمانوں کو چھڑا کر کے خوش ہو جانا، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میڈیا کے اندر یہ کافر سے مسلمان ہو گیا، ایسا نہیں، یہ کافر ہی تھا جو کفر کو چھپا کر کے رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اعتراضات اللہ تعالیٰ کے کلام پر کیا، وہ اللہ کا کلام جو اس زمانے سے لے کر قیامت تک چیلنج بن کر کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ چیلنج کر دیا ہے کہ اگر ہم نے بندے پر جو آیتیں نازل کی ہیں، کسی کو شک ہے تو چھوٹی سی ایک صورت بنا کر کے بھیجے یا پڑھے۔ آج تک کوئی بنایا بھی نہیں، کوئی پڑھ بھی نہیں سکا، جبکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان عربی جانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی دان تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابل میں ایک سورت لا کر کے پیش کرے۔ آج یہ قرآن کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہاں ہے؟ ذرا سوچ کر کے دیکھو، تمہارے سینوں کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے۔ دنیا کی ساری بکواس آپ کے سینوں کے اندر ہے، یہ لے کر کے مرو گے تو کیا جنت مل جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں جنت میں جانے والوں کی علامت نہیں۔ جب تک تمہارے سینوں کے اندر قرآن نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی شخص جنت کو نہیں جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے بہت سے مقرر حضرات سے سنا تھا کہ ایک نیکی ایسی ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی اور قیامت کے بعد بھی جنت میں کام آئے گی۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ ارے مسلمان کو معلوم نہیں، مسلمان کو معلوم نہیں ہے، کس کو معلوم ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان اللہ یرفع بہذا اقواما بہذا الکتاب
وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسے علم کے پیچھے پڑے ہو جس کے اندر ہدایت نہیں ہے، جس کے اندر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کا ہے بھی تک نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کا وقت بھی برباد، زندگی بھی برباد، پیسہ بھی برباد، بچوں کی ساری دینی صلاحیتیں سب اجاگر کرنے کے بجائے آپ ان کو جہنم میں لے جا کر کے جھونک رہے ہیں۔ کتنے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھیں گے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ درندوں سے بدتر سلوک کیا، ہم کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم سکھانے کے بجائے انگریز کا ABCD سکھا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، مگر ہم کو صحیح مسلمان نہیں بنایا، ہم کو صحیح مسلمان بننے نہیں دیا۔ ہم پر پیسہ کمانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تم لوگوں نے، بڑے بڑے اسکول تلاش کیے، بڑے بڑے ایجوکیشن مقام تلاش کیے، لیکن ہم کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکا۔ جو ہمارا دینی اور آبائی یہ دین تھا، فریضہ تھا، جس کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ ماں باپ کی غلطی۔ کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ دیکھو جی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اگر ماں باپ خود فطرت سلیمہ پر قائم ہو جائیں گے تو بچے بھی آٹومیٹک اس پر چلتے رہیں گے۔ اگر ماں باپ اپنی صحیح فطرت کو چھوڑ کر کے یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت اختیار کرو گے یا مجوسیت اختیار کرو گے تو بچے بھی اسی کے نہج پر چل پڑتے ہیں۔ آج یہی ماحول ہے، آج یہی ماحول ہے۔ کسی کو بھی اسلام پسند نہیں ہے۔ جہاں اسلام کا بول بالا ہے وہاں پر اسلام کو سمجھنے والے کم اور عمل کرنے والے بھی کم موجود ہیں۔ اس سے فائدہ نہیں ہے۔ جو عمل کرنے والے ہیں صرف ان کا فائدہ ہے، جو عمل کرے بغیر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس جانوروں کی طرح زندگی گزار کر مر جاتے تو فائدہ ہوتا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا اور اس سے سوال جواب کرے گا۔ کافر دیکھے گا جنت اور دوزخ کو دیکھ کر کے کہے گا اے اللہ، کاش تو مجھے مٹی بنا دیتا تو بہت اچھا ہوتا، مٹی بنا دیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ انسان بن کر بھی میں جہنم میں آ رہا ہوں اور میرا نصیبہ جہنم ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ہدایت نہ تلاش کرنے کی وجہ سے، ہدایت پر نہ آنے کی وجہ سے میں جہنمی بن گیا ہوں۔ اس لیے مجھے اگر تو کافر یہی کہے گا اللہ تعالیٰ سے مٹی بنا دے، لیکن یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع ختم ہو گیا۔ مرنے کے بعد آپ کی دنیا میں جو عمل کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس تعلق سے آپ کا فیصلہ کرے گا کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی۔ اگر آپ جنتی ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کلام پاک پڑھنے والے، عمل کرنے والے، یاد کرنے والوں کو کہے گا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ مہابھارت پڑھو، نارائن پڑھو، اس طریقے سے انجیل پڑھو، تورات پڑھو؟ نہیں، پڑھو قرآن مجید۔ جیسے جیسے پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے درجوں کو بلند کرے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو آپ کو جنت میں بھی بلند درجے دلانے والا کون ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ یہ کتابیں سب ختم ہو جائیں گی، اس کا کوئی حرف باقی نہیں رہے گا۔ جتنی کتابوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ عارضی زندگی کے پیچھے پڑھ کر کے آخرت کو تباہ کر رہے ہیں،
یہ سب ختم ہو جائیں گی، مگر کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا کلام کام آئے گا۔ کہاں ہے؟ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ سفر پر گئے تھے، سفر سے واپس آئے، ان کا بچہ انتقال ہو گیا، بیوی نے کچھ نہیں کہا، آ کر کے بیوی سے ملاقات کی، ہم بستری کی، سب کی، پوچھا کہاں ہے طلحہ؟ وہ تو سو رہا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ سونے دو۔ پھر صبح میں دونوں غسل کیے، غسل کرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ دیکھیے بچے کی فکر، اس لیے نہیں اٹھ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا انتقال ہو گیا، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ خبر دی، اے اللہ کے رسول میرا بیٹا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کر کے نہلایا دھلایا، پھر اس کے بعد لے جا کر کے دفنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن کر کے 10 بچے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے؟ 10 بچے پیدا ہوئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سب کے سب حافظ قرآن، سب کے سب حافظ قرآن۔ معلوم ہے آپ کو یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اگر اس دعا کے آپ مستحق بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو قرآن سے نابلد مت کرو، اور قرآن کو سنا کر کے سمجھا کر کے ان کو یاد دلاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بھی محفوظ ہو جاؤ گے، بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ان بچوں کے لیے ماں اور باپ کیا تڑپ کرتے ہیں؟ کھانا کھلانا، پانی پلانا، ڈاکٹر، ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ بچہ اچھی طریقے سے جیے، اور ان کے گودوں میں نوٹوں کے بنڈل لا کر دیں، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے نہیں، دنیا کما کر کے دنیا آسانی سے گزر جائے، اس خیال سے ماں باپ ان کا ہر لحاظ سے خیال کرتے ہیں، مگر کسی ماں باپ کے کان پر جون تک نہیں رنگتی کہ میرا بچہ آخرت کا توشہ بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہمارے بچوں کی آخرت سنور جائے۔ کہاں ہے؟ وہ کون مسلمان ہیں جن کو اس کی فکر ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو ہمارا ڈھانچہ اسلام کا دعویٰ ہے، اور دل سب کفر سے بھرا ہوا ہے، اور دل ہمارا کفر سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت نہیں کرتا۔ تو کیا ایسا منافق مسلمان جنت کو چلا جائے گا جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رضوی نہیں پیدا ہوا؟ ایسے بہت سے رضوی ہمارے گھروں کے اندر بھی پل رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی بہت سے رضوی پل رہے ہیں۔ جس نے اسلام کا مذاق کیا، قرآن کا مذاق کیا، اللہ کا مذاق کیا، اس کے نبی کا مذاق کیا، اور اس کے مقابل میں آپ دیکھو ان کے دیوی دیوتاؤں کو کوئی حسین ہے؟ مرد بھی دیوی، عورت بھی دیوتا، اس طریقے سے جانور کو بھی دیوتا، پرندے کو بھی دیوتا، ہر چیز کو دیوتا بنا کر کے پوجا کرنے والوں کا مذہب اس کو پسند آیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ٹنٹن گوپال کا نتیجہ ہے۔ اسے جو پیسے دیے گئے ہیں مسلمان لابی کو میڈیا شرمسار کرنے کے لیے، جو اچھال کر کے ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس سے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں۔ کیا آپ نے یہ کام کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنا کر کے، عالم بنا کر کے، دین کا رہبر بنا کر کے میڈیا کے ذریعے ان کو پھیلایا؟ نہیں، آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا دار بن جائے، ہم دنیا اچھی کما کر کے مر جائیں، اور آخرت ہماری جو کچھ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو مختصر زندگی ہے، لیکن ہماری ابدی زندگی کے لیے آپ نے کیا توشہ تیار کیا؟ یہ اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے، اسلام اسی کی طرف آپ کو بلاتا ہے۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایک معمولی پونجی ہے۔ معمولی پونجی کی مثال سفر کے لیے آدمی جو توشہ باندھتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ جیسے ہی سفر ختم ہوا اس کا فائدہ اٹھانے کا توشہ بھی ختم ہو گیا۔ اتنا ہی دنیا کی زندگی کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر کے بتایا انما الدنیا لہو و لعب، یہ دنیا کھیل اور کود ہے۔ بس جس طریقے سے 6 گھنٹے کا کھیل آپ نے دیکھا، 1 گھنٹے کا کھیل دیکھا، 2 گھنٹے کا کھیل دیکھا، اس طریقے سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے، میرے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شروع سے ہی اولاد کی فکر نہیں کی، ان کو بچانے کی فکر نہیں کی، جس کی طرف قرآن مجید نے بار بار آپ کو اشارہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دیکھو اے ایمان والو، اگر کوئی کام کرنا ہے دنیا کے اندر تو سب سے پہلے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے تو اس پر فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ آپ نے انجام دیا؟ کہاں انجام دیا؟ کہاں انجام دیا؟ پکارنے والا پکار رہا ہے، بلانے والا بلا رہا ہے، اور آپ پیٹ پھیر پھیر کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دین کی دعوت، یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے اسلام کی دعوت۔ جمعے کو آیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ خطبہ سنا، پھر پیٹ دکھا کر کے چلا گیا، ہفتہ بھر مسجد کی طرف نہیں آیا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اس کا معنی نہیں ہے آپ کی پوری زندگی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہر چیز اسلام کے مطابق ہو، ایمان کے مطابق ہو۔ یہ سکھانے والا دین ہمارا ہے۔ ہمارا دین صرف ایک ہفتے میں تھوڑا سن کر کے عمل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسے مسلمان نہیں ملتے تو ہماری برکتیں ختم ہو گئی، ہماری برکتیں ختم ہو گئیں، ہمارا رعب ختم ہو گیا۔ ہمارا اسلام کو ختم کرنے میں سب سے پہلا اقدام کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ اور مسلمان صرف نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا، پورا عمل کرنے سے مسلمان بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نام رکھ کر کے جنت پہ چلے جائیں گے؟ آپ سے اچھے نام زمانے جاہلیت میں کافروں کے تھے۔ عبداللہ بن ابی، کیا نام ہے عبداللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھو۔ دیکھیے اس کا نام تھا عبداللہ، لیکن عمل کیا تھا؟ منافقوں کا عمل، منافقوں کا عمل تھا۔ تو بولنے کا مقصد ہے نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، اور جب تک اسلام پر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ اپنے دل میں تہیہ کر لو، اب جتنی زندگی بچی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اسلام پر چلنے اور اسلام سے محبت کرنے اور اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے جو آدمی دین سے پھر جائے گا، من یرتد منکم عن دینہ، اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشگی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو ظاہر کر دیا۔ ابھی اس کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تھا، وفات کے بعد کا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش کر کے بتا دیا اور مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور جہادیوں پر جو ملامت ہوں گی اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا ملامت کا، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور کسی اللہ تعالیٰ کے دشمن سے نہیں ڈریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ فضل کسی اور کو نہیں دیتا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اندر بہت ہی کشادہ ہے، انتہائی کشادہ ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اب جس طریقے سے آپ نے خطبے سنے کہ انسان اپنی جان کو بچانا فرض ہے، اور اس کے لیے آدمی حرام کھا کر بھی اپنی جان کو بچانا ہے۔ کہیں چلے گئے آپ، کھانا پینا کچھ نہیں ملا، ایسے فاقے کے دورے پڑ رہے ہیں، کوئی مردار چیز یا حرام چیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ اتنا ضرور لیں جتنا آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو بھی مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور اسے کھانے پینے کچھ نہ ملے سوائے حرام چیز کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا کھا لو جتنا تمہاری جان کو بچانے کے لیے کام آئے۔ یہ ایک حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی جان کو بچانا جس طریقے سے فرض ہے، ہلاک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آدمی دین سے دور ہو کر کے اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے، تو ایسے بے دین لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتد کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں پھر کفر اختیار کیا تو اس کی گردن مار دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا باغی ہے۔ حکومت کے باغیوں کو گولی مار دی جاتی ہے، کوئی منہ تک نہیں کھولتا۔ حکومت کے باغیوں کے ساتھ وہ تمام سلوک کرنا جائز ہے، اس کے ساتھ گولی مارو، قتل کرو، سولی پر چڑھا دو، کسی طریقے سے اس کو ختم کرو۔ حکومت نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے باغی کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی باغی کو جو سزا سنائی ہے وہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے ہی مرتدین کا فتنہ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا بھی شروع ہو گیا، یعنی زکوٰۃ نہ دینے کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کا فتنہ شروع ہو گیا، ایک طرف مرتدین کا فتنہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ہمت اور جوش عطا کیا تھا کہ وہ ان کی سرکوبی کے لیے اپنی فوج کو بھیجا اور مرتدین کو قتل کروا دیا، اور مانعین زکوٰۃ کو بھی یہی حکم دے کر کے بھیجا کہ اگر کوئی مسلمان نماز اور زکوٰۃ میں اور اسلام کے فرائض میں فرق کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میرے سے جو کچھ کرانا ہے کرا لو، زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجی امیر کو کہلا بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے کہہ دو اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، آج میرے زمانے میں دینے سے رک جائیں تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، جہاد کروں گا، بخشوں گا نہیں، ان کو مار کر کے چھوڑ دوں گا۔ تو اس کی وجہ سے یہ فتنہ بھی ختم ہوا، اور ان دونوں فتنوں کو ختم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لانے والا ہے، تم میں سے کوئی آدمی زکوٰۃ کو روکے یا مرتد ہو جائے تو وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تم کو اللہ کے راستے میں آنے کی دعوت دیں گے، اور اس سلسلے میں کسی کا خوف ان پر طاری نہیں ہوگا، اور ویسے ہی انہوں نے کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی رضوانیت ان پر ہمیشہ کے لیے شامل حال ہو گئی۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک رضوی نہیں، ایسے کروڑوں رضوی پیدا ہو جائیں اور اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اسلام کا ذرہ برابر بھی کوئی نقص ہونے والا نہیں ہے۔ آپ پریشان ہو جائیں تو ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں بھی صحیح اسلام نہیں ہے۔ جس کے دل میں صحیح اسلام ہے اس پر اسلام کی نظر رہتی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک رضوی نہیں، دنیا کی ساری آبادی رضوی بن جائیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی پیش کی ہے، اس کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، لو ان انسکم و جنکم و اولکم و آخرکم علی اتقى قلب لم ينفع فی ملکی شیئا۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر تمہاری ساری آبادی، اس کے علاوہ جنوں کی آبادی، سب کے سب متفق ہو جائیں، متفق ہو کر کے متقی بن جائیں۔ متقی کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متقی ہیں۔ ویسے بن جائیں تو مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ملک کے اندر بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ جیسا ہمارا حاکم وقت الیکشن جیت کر کے فخر کرتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ فخر نہیں کرے گا، اس کے ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو انسانوں کا ہوگا، جنوں کا ہوگا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں تو اللہ کا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم باغی بن جائیں تو اللہ کا نقصان ہوگا؟ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ حدیث قدسی سنا دی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو ان انسکم و جنکم علی اشقى قلب، سب فرعون کے جیسے بن جائیں۔ کون؟ سارے انسان اور جن۔ یہی تو دو مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جنت اور دوزخ کے۔ یہ سب کے سب فرعون بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لم ينقص فی ملکی شیئا، ان کی بغاوت کی وجہ سے میرے ملک کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا اس میں اللہ تعالیٰ کا نقصان ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نفع اور نقصان نہیں ہے، بندوں کا نفع اور نقصان ہے۔ تو آپ اگر اچھے بن جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ اگر برے بن جائیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ آپ کی یہ سوچ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کے لیے برے بن جائیں گے، باغی بن جائیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ آپ کی سوچ، اگر ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ کا فائدہ ہے، آپ کو جنت ملے گی، دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ باغی بن کر کے مر جائیں گے تو آپ کو دوزخ ملے گی، جنت نہیں ملے گی، محروم ہو جائیں گے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، اور اس حدیث کی تفصیل کے اندر انشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں، وقت آنے پر انشاءاللہ ہم آپ اس کو
ہم آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمارے نفاق کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمارا صرف ڈھانچہ والا اسلام ہم سے ختم کر کے ہمارے دلوں اور دماغ کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنائے، اور ہم سب کو قرآنی اور حدیثی تعلیمات بھرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبُّ الْحَلِيمُ۔